تو کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ ایک ہے خود گناہ کرنا اور ایک ہے ایسا معاملہ کر لینا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائیں تو آپ پر آپ کے گناہ کا بھی وبال ہے اور دوسروں کے گناہ کا بھی وبال۔ ایک ہے کہ آپ خود نماز پڑھنے نہیں جاتے اور دو چار دوستوں نے کہا چلو آؤ یا نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا بیٹھو یار چلے جانا نماز۔ اب نماز آپ نے خود تو پڑھی نہیں، دوسروں کی قضا کروا دی۔ کیا ہوا؟ ان اپنا نماز چھوڑنے کا تو گناہ ہوا ہی ہوا، لیکن دوسروں کا نماز چھوڑوانے کا گناہ بھی۔ اس طرح جتنے بھی کام ہیں تو اللہ فرما رہا ایک ہے خود کفر کرنا اور ایک ہے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنا۔ تو دین کے کاموں میں جو رکاوٹ بنتا ہے، نماز پڑھانے میں، روزہ رکھوانے میں، اس کے علاوہ دین کا کام کرنے میں، مساجد میں جو دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایک تو دین سے رک رہا ہے اس کا گناہ اور دین سے روک رہا ہے اس کا گناہ، عذاباً فوق العذاب، ہم ان کے اوپر عذاب پر عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، بما کانوا یفسدون، کس وجہ سے کہ وہ خود تو رکتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں زمین میں فسادی ہیں، فساد کرنے والے خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون صدق الله مولانا العظیم۔ 14th چیپٹر کے 18th رکوع کا یعنی کہ 14ویں سپارے کی 18ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 سے آج کے درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ۔ اس گواہ سے کون مراد ہے؟ انبیاء علیہم السلام۔ اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائے گا جو یہ گواہی دے گا کہ میں نے اس امت تک اے اللہ تیرے پیغام کو پہنچا دیا تھا، کیا توحید ہے، کیا رسالت ہے، کیا جنت ہے، کیا دوزخ ہے، کیا آخرت ہے، کہ تمام کا تفصیلی بیان اے اللہ میں نے اس امت تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا دے گا تو اللہ کی عدالت میں پہلے جرم کی دلیل دی جائے گی کہ اے اللہ جرم انہوں نے کیا تھا اور جرم پر گواہ یہ ہیں۔ تو وہ جرموں کے گواہی دینے کے لیے اور اللہ کی بات کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا بطور گواہ انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی کو کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اللہ کہتا ہے کہ پھر اجازت نہیں دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کوئی بات کوئی عذر پیش کرنے کی۔ جب انبیاء گواہی دے دیں گے تو اب کوئی بات کہنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ کوئی ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ یستعتبون کا معنی ہے کہ ان سے عتاب دور نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی عذر سن کے، یعنی ان کی سزا، ان کی کوئی ریکویسٹ سن کر دور نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ لوگ ظالم عذاب کو دیکھیں گے۔ اللہ کہہ رہا جب ایک دفعہ عذاب آ گیا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، وہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور قیامت کے دن یہ مجرم یہ مشرک جو ہے وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب یہ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے مشرکین، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے ان شرکاء کو جنہوں نے دنیا میں جن کو انہوں نے خود ساختہ معبود بنایا ہوا تھا، جب کل قیامت کے دن ان کی نگاہ ان پر پڑے گی تو کہیں گے قالو، وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ رہے وہ ہمارے سارے شرکاء، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ پوجا کرتے تھے۔ فالقوا الیہم القول، تو وہ جو شرکاء ہوں گے وہ الٹا ان پر بات ڈال کے کہیں گے تم جھوٹے ہو، انہم لکاذبون، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو؟
تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیا، تو کبھی بت نے خود سے کہا کہ مجھے پوجو؟ کبھی نہیں کہا اس نے. تو کہا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. اب یہ امام قرطبی ہوں یا دیگر مفسرین ہوں، سب نے کہا یہاں سے بت مراد ہے. لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کل اس آیت کے تحت ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ جب مشرکین دیکھیں گے اپنے شرکاء کو تو کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دون، وہ کہیں گے یہ ہیں ہمارے شرکاء. تو انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے کہنے لگا یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ رہے شیخ عبد القادر جیلانی جن کو ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے. اب مجھے بتائیے، آیت نازل ہو رہی ہے بتوں کے لیے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں، کون سا مسلمان ان کو پوجتا ہے؟ کون سا مسلمان ان کی عبادت کرتا ہے؟ باقاعدہ یہ جملہ نام لے کر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کل قیامت کے دن ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر پھر یہ لوگ کہیں گے مشرک کہ یہ رہے شیخ عبد القادر جیلانی جن کو ہم پوجا کرتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی، یہ قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنا ہے. اب ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ نہیں اس آیت سے کیا مراد، وہ اس کی بات بالکل موٹی عقل میں سمجھ میں آیا تھی، ارے یہ تو شرک ہو رہا ہے، ارے تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے وہ کہ جو آیتیں اللہ نے کافروں کے لیے نازل کی ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار کا جہاں قرآن کی خدمت پر ایک اچھا کام بھی ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو چونکہ وہ بھی ایک حلقہ ایک زمانے تک مودودی صاحب کے ساتھ ان کا ایک وابستگی رہی ہے، جماعت کے ساتھ بھی، تو ان کی تفسیر جب کرتے ہیں تو وہ اپنے مسلک کی لحاظ سے باعث نظر آتے ہیں اس طرح کی آیت، جس کی ایک دلیل، اور میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ آیت نمبر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 86 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 ہے. جائیے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یوٹیوب پر لیکچر موجود ہوگا تو آپ جا کر سنیے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 میں وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. یہ پورا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو، جا کر سن لیجیے. آپ اسلام 360 پر چلے جائیے، اگر یوٹیوب پر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو اسلام 360 پر جائیے، اور اسلام 360 کی ایپ پر جو ہے وہ سورۃ النحل کو نکالیے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 86 کو نکالیے، اور 86 پر جا کر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آڈیو بنی ہوئی ہے اس آڈیو کو سنیے. تو باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ کل یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پوجا کرتے تھے. یہ صوفیاء سے اور صوفیوں سے اور ولیوں کے ماننے والوں سے دشمنی ہے، اور ان پر ایک بہت بڑا الزام ہے. آپ ڈیفرنس آف اوپینین رکھنا ہے تو یوں رکھ لیجئے کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہم توسل کو نہیں مانتے، ہمارے پاس یہ دلائل ہیں. لیکن قرآن کی آیت پیش کر کے جو مشرکوں کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو پورا فٹ کر دینا غوث پاک پر اور غوث پاک کے مریدوں پر، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنا ہے، اور امت کو صوفیاء سے اور صوفیاء کے ماننے والوں سے بزن کرنا ہے. اور ایک امت کا گروہ جو بزرگوں کا ماننے والا ہے، قرآن کی یہ آیتیں پیش کر کے ان کو کافر اور مشرک بنانے والی بات ہے، جو کوئی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے. تو میں نے جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو آپ کے سامنے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ جب یہی آیات کی تفسیر کہیں اور سنیں اور کوئی بندہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مارے تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح بیان ہو رہی ہے اور کیا غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَأَلْقَوْا، جب مشرکین جو ہوں گے وہ اپنے شرکاء کو، شرکاء سے مراد کون ہے؟ وہ جو بت ہیں. امام قرطبی نے لکھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بت تو پتھر کے، پتھر کا بت کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹے ہو؟ تو امام قرطبی نے اس کو لکھا، اور شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو قیامت کے دن بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا تو تب وہ کہیں گے کہ انہم لکاذبون. اب جب بتوں کا بھی آسرا ختم ہو جائے گا انہیں، تو ان کے پاس تو بات کرنے کی اور دلیل دینے کی کوئی جواز ہی نہیں ہوگا. تو اب وہ کہیں گے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، تو اب اللہ سے وہ اس دن صلح کرنے کی پیشکش کریں گے، اس سے اطاعت کرنے کی پیشکش کریں گے، سب اس کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جائیں گے سارے مشرکین. یومئذ السلم، سلم مانے صلح، اطاعت، فرما برداری. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور جو وہ دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب کچھ بھول جائیں گے، گم ہو جائے گا ان سے، اللہ کو ایک ماننے لگیں گے۔ لیکن اللہ کو ایک وحدہ لا شریک اس دنیا میں ماننا کام آئے گا۔ قیامت کے دن مشرک بھی مان لے گا جب بت اس کو کہیں گے کہ بھائی تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، وہ صرف کفر ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ سے روکا دوسروں کو، خود بھی کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، زدناہم عذابا، تو ہم ان کے عذاب کو بڑھائیں گے، زیادہ کریں گے، فعذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب بڑھائیں گے۔ کن پر؟ ان لوگوں پر کہ جنہوں نے خود تو کفر کیا اور دوسروں کو بھی کفر میں ڈالا۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ ایک ہے خود گناہ کرنا اور ایک ہے ایسا معاملہ کر لینا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی وجہ سے گناہ میں پڑ جائیں، تو آپ پر آپ کے گناہ کا بھی وبال ہے اور دوسروں کے گناہ کا بھی وبال ہے۔ ایک ہے کہ آپ خود نماز پڑھنے نہیں جاتے اور دو چار دوستوں نے کہا چلو آؤ یا نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا بیٹھو یار چلے جانا نماز پڑھنے۔ اب نماز آپ نے خود تو پڑھی نہیں، دوسروں کی قضا کروا دی۔ کیا ہوا؟ ان اپنا نماز چھوڑنے کا تو گناہ ہوا ہی ہوا، لیکن دوسروں کا نماز چھوڑوانے کا گناہ بھی ہوا۔ اس طرح جتنے بھی کام ہیں، تو اللہ فرما رہا ایک ہے خود کفر کرنا اور ایک ہے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنا۔ تو دین کے کاموں میں جو رکاوٹ بنتا ہے، نماز پڑھانے میں، روزہ رکھوانے میں، اس کے علاوہ دین کا کام کرنے میں، مساجد میں جو دین کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایک تو دین سے رک رہا ہے اس کا گناہ، اور دین سے روک رہا ہے اس کا گناہ، عذاباً فوق العذاب، ہم ان کے اوپر عذاب پر عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، بما کانوا یفسدون، کس وجہ سے؟ کہ وہ خود تو رکتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں زمین میں فسادی ہیں، فساد کرنے والے، خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہی بات جو اوپر بات ہوئی دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے لیکن الگ انداز سے۔ اور آج کے دن، جس دن اللہ رب العزت اٹھائے گا ہر ایک امت سے ایک گواہ کو، علیہم من انفسہم، جو کہ انہی میں سے ہوگا، یعنی انبیاء علیہم السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ زمانے فطرت جس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی نبی نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ جو زمانہ بنتا ہے غالباً کم و 600 سال بنتے ہیں، اس زمانے فطرت کے اندر جب کوئی نبی نہیں آیا تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ دین کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے، جیسے ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن، جب حضور کی پر پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ آئے اور آ کر جو ہے حضور علیہ السلام کی حوالے سے نبوت کی تصدیق کرنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایسے جتنے لوگ رہے ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر لائے گا۔ اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پہلے تمام امتوں پر ان کی امت میں سے، ان کی قوم میں سے گواہ آئیں گے، اور پھر ان سب پر اللہ کہہ رہا اے پیارے محبوب، ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، یعنی آپ گواہی دینے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ساری امتوں کے لیے ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب یہ آیت میں نے پیش کی تھی آپ کے سامنے دوسرے پارے کی، تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت اوسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا تھا کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسری امتوں کے کافروں سے پوچھے گا کہ کیا ان نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ انکار کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ مالک ہم نے تیرے ایک ایک پیغام کو ان تک پہنچایا تھا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نبی بالکل سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔
تو انبیاء علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے ہاں ہمارے پاس گواہ بھی ہے۔ تو پوچھا جائے گا وہ کون گواہ ہے؟ تو کہا جائے گا وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام کی امت کے یعنی ہم ہی میں سے چند لوگوں کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ جناب موسیٰ نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا؟ تو اس امت کے وہ صالحین گواہی دیں گے کہ ہاں مالک، جناب موسیٰ نے بھی سچا تیرا پیغام پہنچایا، جناب نوح نے بھی پیغام پہنچایا، جناب ابراہیم نے بھی پہنچایا۔ تو اب وہ جو مشرکین ہوں گے دیگر امتوں کے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بعد آئے۔ تو جب یہ بعد میں آنے والے ہیں تو ان کو یہ بات کیسے پتا کہ پہلے کیا ہو گیا، کون دے کر گیا پیغام اور کون دے کر نہیں گیا؟ تو ان سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی تم تو بعد میں آئے تھے، تمہیں پہلوں کی کیسے خبر؟ تو کہیں گے مالک تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا نبی سچا، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آدم سے لے کر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی سچا اور اپنی قوم تک وہ پیغام پہنچا کر گیا ہے، تو تیرے نبی کے بتانے پر ہم گواہی دیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا اور حضور ساری امت پر گواہی دیں گے۔ اور سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 41 میں یہی بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور سب سے بڑے گواہ بن کر حضور آئیں گے۔ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام اپنے نبوت کے نور سے ہر امتی کے حال سے واقف ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات یعنی میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب میں انتقال کر جاؤں گا تو تمہارے اعمال میری طرف پیش کیے جائیں گے، جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا تو خوش ہوں گا، اور جس کے اعمال میں برے دیکھوں گا اپنی امت سے تو اس کے لیے استغفار کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام کل بروز قیامت ساری امتوں پر گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت کا جز وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تبیان کہتے ہیں واضح بیان۔ کس چیز کا واضح بیان؟ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اللہ کہہ رہا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ وَهُدًى، ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، رحمت ہے، وَبُشْرَى، خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو آیت پیش کی گئی ہے اس پر کچھ گفتگو سن لیجئے۔ یہ جو اللہ نے بیان کیا تبیانا لکل شے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ کچھ نے تو لکھا کہ کائنات کی ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے۔ کسی کا تو یہ کہ جب سے دنیا بنی ہو جب تک دنیا رہے گی ہر چیز موجود ہے۔ اور بہت سے علماء، بہت سے مفسر کہتے ہیں اس واضح بیان سے کیا مراد؟ اس واضح بیان سے مراد ہے ہدایت اور گمراہی کے معاملات جتنے بھی ہیں اللہ نے اس قرآن میں مکمل طور پر واضح کر دیے۔ کیونکہ جب آپ واضح بیان کہیں گے تو کوئی کہے گا بھائی الجبرا کا تو فارمولہ ہے نہیں اس میں، جیومیٹری کا فلاں لا تو ہے نہیں اس میں، فزکس کی فلاں بات تو ہے نہیں اس میں۔ تو پہلے تو سمجھیے قرآن جو ہے کوئی سائنس فکشن کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن آپ کو جینے کا سلیقہ و طریقہ کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس میں سائنس کی تھیوریز دیکھنا شروع کر دے اور کہے کہ کیونکہ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شے، تو میں تو ساری میتھمیٹکس کی، الجبرا کی، جیومیٹری کی، فزکس کی اور کیمسٹری کی ساری چیزیں اسی سے نکالوں گا، ایک ایک چیز اس سے نکالوں گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم ہدایت کے اور باطل کے راستے کے
کامیابی کے اور ناکامی کے راستوں کی ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر آفاقی دلائل بھی ہیں۔ قرآن باقاعدہ تھیوریٹیکل کتاب نہیں ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر قرآن سائنسی کتاب ہوتی تو قرآن کو تو فزکس بیان کرنے کے لیے 30 پارے الگ سے درکار تھے، پوری فزکس کو بیان کرنے کے لیے، پوری کیمسٹری کو بیان کرنے، پوری میتھمیٹکس کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن دیتا ہے آپ کو لاز کس طرح دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو قرآن نے لا یہ دے دیا کہ کائنات میں غور کرو، اور غور کرنے کے لیے تمہیں عقل دی ہے۔ اب غور کرتے جاؤ قرآن کی ان نشانیوں پر، اب اسی سے تمہیں فزکس بھی ملے گی، اسی سے تمہیں کیمسٹری ملے گی، اسی سے تمہیں سائنس بھی ملے گی، اسی سے تمہیں بایولوجی ملے گی۔ تو قرآن نے تھیوری بیان نہیں کی، قرآن نے تمہیں ایک لا دے دیا کہ تم کائنات میں غور کرو۔ بار بار کہا افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون۔ اچھا، پھر جنہوں نے عقل لگائی قرآن میں بھی اور کائنات میں بھی، تو اللہ نے ان پر قرآن کے راز کھولے۔ اور عبداللہ ابن عباس کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی گم جائے، میری اونٹ کی رسی کہیں گم جائے، تو میں قرآن پڑھ کر نکال لوں گا کہ وہ اونٹ کی رسی میری کہاں گمی ہے۔ یہ وہ لوگ الگ قسم کے لوگ تھے جن کی اللہ نے عقل کا بھی کمال عطا فرمایا تھا، آفاقی دلائل کے اندر بھی ان کی گہری دسترس تھی، اور پھر قرآن کا نور بھی ان کے سینے میں تھا۔ تو قرآن رازوں کی ایک کتاب ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری سائنس، پوری کی پوری بایولوجی، پوری پوری میڈیکل سائنس قرآن سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ پھر بعض اوقات گھپلا کیا پیدا ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک تھیوری ہے جس کا عرصہ رہا ہے سن 2000 سے 2020 تک، آپ نے سارے قرآن کے دلائل لا کر اس آئنسٹائن کی یا نیوٹن کی تھیوری کو ثابت کر دیا۔ 2020 کے اندر وہ تھیوری رہی، اور 21 اور 22 کے اندر کوئی نیا سائنٹسٹ آیا اور اس نے نیوٹن کی، آئنسٹائن کی پوری اس تھیوری کو ثابت کر دیا کہ وہ غلط تھی، اور ایک نئی تھیوری کو سائنس ماننے لگ گئی۔ اب آپ کہاں کھڑے؟ آپ نے تو 20 سال اس پوری تھیوری کو قرآن سے ثابت کرنے پہ لگا دیا۔ اب سائنس تو 20 سال بعد بدل جاتی ہے، تو پھر کیا کہ معاذ اللہ وہ ساری قرآن کی آیتیں غلط ہو گئی، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار ان آیات کا اس سائنسی تھیوری سے یا سائنسی چیز سے لنک بن رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ یہ میرا پرسنل اپینین ہے، باقی قرآن سی آیات کی سے مراد یہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے، مراد اس کی حق کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن مجھے جو میرے رب نے عقل دی ہے، میں ان آیات قرآن کو پڑھتا ہوں اور ان سائنسی چیزوں کو پڑھتا ہوں، تو مجھے میرا پرسنل اپینین یہ ہے کہ مجھے ان دونوں چیزوں میں لنک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن صحیح معلومات اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا میرا یہ اپینین ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ تو پتہ لگا یہ جو قرآن کہہ رہا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو مراد ہے ہدایت کا اور گمراہی کا، کامیابی کا اور ناکامی کا جو بھی سلسلہ دنیا میں ہے، اس کے واضح راستے، اس کی واضح چیزیں اللہ نے قرآن میں ہر چیز کے حوالے سے بیان کر دی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت جو ہے وہ قرآن کے رازوں سے ہمیں واقفیت عطا کرے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ